امام اپنے شاگردوں کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول تھے کہ اچانک ان کا ایک خادم پریشان حال کمرے میں داخل ہوا اور کہا کہ حضرت، جس جہاز میں آپ کا تجارتی سامان آ رہا تھا وہ راستے میں ڈوب گیا ہے۔ امام صاحب مسکرائے، پورے اطمینان کے ساتھ فرمایا الحمدللہ، اور دوبارہ درس و تدریس میں لگ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ خادم دوبارہ اندر آیا اور کہنے لگا، حضرت خبر جھوٹی تھی، جہاز بندرگاہ پر صحیح سلامت لنگر انداز ہو گیا ہے۔ امام صاحب مسکرائے، الحمدللہ کہا، اور پھر تعلیم و تعلم کا سلسلہ وہیں سے جوڑ دیا جہاں سے رکا تھا۔ ایک شاگرد نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، امام صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ جہاز ڈوب گیا تو الحمدللہ، بچ گیا تو پھر الحمدللہ، آپ کی تو مسکراہٹ میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ امام صاحب نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور بولے، بیٹے وہ ڈوبا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اب بچ گیا ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ ہمیں تو ہر حال میں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ مائنڈ سائنسز کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ہماری خیال کی بھی لہریں ہوتی ہیں۔ پازیٹیو تھاٹس پازیٹیو انرجی کی حامل ہوتی ہیں اور نیگیٹو تھاٹس نیگیٹو انرجی کی حامل ہوتی ہیں۔ آپ غور کریں، آپ مایوس لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں، آپ مایوس اور نا امید ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ کامیاب اور زندہ دل لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں تو آپ کو لگے گا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ مایوسی اور نا امیدی تو بالآخر آپ کو اس مقام تک لے جائے گی کہ آپ کو لگے کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ اسی لیے ہمارے دین نے بھی مایوسی کو گناہ قرار دیا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا کہ نہ ہو نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ یاد رکھیے، زندگی خوشیوں اور غموں کا مجموعہ ہے۔ یہ بھی ایک ریڈیو سٹیشن کی طرح ہے جس سے مختلف پروگرام نشر ہوتے رہتے ہیں۔ کسی چینل پر خوشگوار پروگرام چل رہا ہوتا ہے اور کسی پر غمزدہ، لیکن فریکوینسی والے بٹن پر آپ کا اختیار ہے۔ غمزدہ پروگرام چل رہا ہو تو آپ چینل بدل دیں اور خوشگوار پروگرام پر چلے جائیں۔ یعنی آپ واقعات کو نہیں بدل سکتے، ان کے نتیجے میں ہونے والی لہروں پر آپ کا کنٹرول قدرت نے بہت حد تک آپ کے اختیار میں دیا ہے۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ شکر گزاری کا چینل سیٹ کرتے ہیں یا خود کو شکوے شکایتوں کی فریکوینسی پر ٹیون کرتے ہیں۔ بلوں کے بروقت ادا ہو جانے، تنخواہ وقت پر مل جانے، بچوں کی فیسیں ادا ہو جانے، 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا لینے، جسم پر صاف ستھرے کپڑے، ہاتھ میں موبائل، گھر میں خیال کرنے والی ماں، بیوی، بہن، بیٹی، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے بچے، اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں ہیں جن پر آپ دن رات صبح و شام شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو بھی کم ہے۔ یاد رکھیے، شکر دل سے ادا ہونا چاہیے۔ آپ کے احساسات اور دل کی دھڑکنوں تک سے شکر گزاری کے جذبات پھوٹ رہے ہوں۔ آپ بات بات پر پورے خلوص دل کے ساتھ الحمدللہ کہہ رہے ہوں۔ صبح کوڑا لینے آنے والے سے لے کر شام کو گھر چھوڑنے والے ڈرائیور تک کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک دفعہ تھینکس، شکریہ، جزاک اللہ تو بول کر دیکھیں۔ آپ کا انگ انگ روحانی خوشی سے نہ جھوم اٹھے تو بات کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں شکر گزار ہونے اور ایمان لے آنے کے بعد بھی عذاب دے۔ اللہ تو بڑا قدردان اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اپنی زندگی کو اگر دنیا میں جنت بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہر کسی کے لیے اپنے دل اور دماغ سے گلے شکوے اور شکایتیں نکال کر پھینک دیں۔ ہر انسان کا، ہر چیز کا، اس کائنات کا اور اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ غالباً حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار کر لے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔